اس وقت اگر رب ذوالجلال کی طرف سے یہ بات آ گئی میری بندی تو نے روزہ نہیں رکھا تو میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچے. اور یہ جواب کیوں آئے گا؟ اسی بات کو سمجھنا ہے. یہ جواب کیوں آئے گا؟ روزہ تو رکھا حلال رزق سے، سحر تو کی حلال رزق سے، تہجد بھی پڑھی ہم نے سحر کھانے سے پہلے، اور صبح جب ہوئی تو میری زبان نے خطا کی، فلاں کی غیبت کی، فلاں کو برا کہا، فلاں کو برا بھلا کہا، اور میری آنکھ نے خیانت کی، میرے کان نے خیانت کی، میرے ہاتھوں نے خیانت کی. میری پیاری ماں بہنوں، روزہ تو رکھا. رب ذوالجلال کا محبوب، فخر دو عالم، آقا مدنی، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار ایسا روزے دار ہوگا کہ اس نے حلال رزق سے سحر کی ہوگی، حلال رزق سے کھانا کھایا ہوگا، اور دن بھر غیبت کی، چغلی کی، کسی کو برا بھلا کہا، اور وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے صرف بھوکا رہا. یہ ایسا ہے جیسا بھوکا رہا. میری پیاری ماں بہنوں بیٹی، اللہ نے دو چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں اور ان سے رکنے کو کہا. یہ تو روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے رکنے کو کہا اللہ، اور جو روزے سے الگ جو ہیں جیسے غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پہ بہتان باندھنا، کسی کو یعنی ستانا، یہ سب تو بغیر روزے کی بھی حرام ہے. یہ تو بغیر روزے کے بھی حرام ہیں. حلال دو چیزوں کو اللہ رب العزت نے، حلال دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے رکنے کو کہا ہے. اب ہم ان دو حلال چیزوں سے تو رکیں، کھانا پینا چھوڑ دیا. کھانا پینا یہ جو ہے بغیر روزے کے حلال ہے. بغیر روزے کے یہ چیز کیا ہے؟ کھانا بھی حلال ہے اور پینا بھی حلال ہے. دوسرے ہے شوہر بیوی کا کیا تعلق، بغیر روزے کے حلال ہے مگر اس حال میں کیا ہے؟ حرام ہے. ان دو چیزوں کو سے رکنے کو کہا. تو اب ہم اس بات سے سمجھیں جو بغیر روزے کے حرام تھی تو بدرجے اولا اب تو اور زیادہ حرام ہو گئی. تو ہم ان چیزوں سے نہیں رکے، صرف کھانا چھوڑا، صرف دوسری بات چھوڑی، باقی عمل ہم کرتے رہے، اللہ کی وہ نافرمانی ہم نے نہیں چھوڑی. تو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے روزہ نہیں رکھا. ہاں تو نے حلال رزق سے، میرے دیے ہوئے رزق سے تو نے سحر کی تھی، مگر سحر کے بعد دیکھ تو نے فلاں کی برائی کی، فلاں کو غیبت کی، فلاں کی برائی کی، فلاں کی بہتان باندھا، فلاں کو ستایا، فلاں کو گالی دی. میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، رب ذوالجلال کہہ دے گا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے روزہ نہیں رکھا. تو میری پیاری ماں بہنوں، یہ بھوک پیاس ہمارا برداشت کرنا کام نہیں آئے گا. یہ بھوک پیاس برداشت کرنا ہمارا کام نہیں آئے گا. میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بڑے اچھے خوبصورت انداز میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. میری پیاری ماں بیٹی، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس ایک مہینے کو
اس کے تقاضوں کو، اس کے لوازمات کو پورا کر لے، رمضان کو کے طریقے سے گزار لے تو 11 مہینے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ نفس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 1 مہینہ جو میرا امتی 1 مہینہ رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزار لے جیسا کہ اس کا حق ہے، تو 11 مہینے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ مطلب 11 مہینے اس کو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، شیطان سے اس کا بچنا اور نفس کے تقاضوں سے، نفس کی شرر سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور 11 مہینے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، آج ہم اللہ کی نعمتوں کا ذرا حساب لگائیں، ذرا گنیں میرے رب نے، آپ کے رب نے، رب کائنات نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ کیسا سحر میں کھانا، کیسا افطار میں کھانا، کیسا افطار ہمارا۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک واقعہ دل دہلانے والا، عبرت والا، رب کائنات کے محبوب فخر سبحانی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آپ کے گوش گزار کروں، آپ سماعت فرمائیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اپنا حساب کرنا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا، دل کی گہرائیوں میں اس بات کو بٹھانا کہ میرے رب نے مجھے کتنے نعمتوں سے نوازا ہے اور میں ناشکری کیسی ناشکری اللہ کی کرتی ہوں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتی ہوں اور کیسی ناشکری اللہ کی کرتی ہوں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھتے ہیں اور اپنی بیویوں کے گھر جاتے ہیں، ایک بیوی کے گھر جاتے ہیں، اور کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو بھوک نے ستایا، آپ بھوک کی وجہ سے تڑپ اٹھے، آپ کا پیٹ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، ہمارا بھی پیٹ ہے، ایک ٹائم یوں سمجھیے، رمضان المبارک کے علاوہ کی بات چھوڑیے، رمضان المبارک کے مہینے کی دیکھیں کہ اگر کسی وجہ سے ہماری آنکھ نہ کھلے، کسی وجہ سے ہماری آنکھ نہ کھلے، سحر میں ہم سوتے رہ جائیں، صبح اٹھیں اور سحر کا اعلان ہو جائے کہ اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو ہماری زبان پر صبح سے ہی یہ رہتا ہے، آج تو ہم نے سحری میں کری، آج تو ہم بھوکے رہ گئے، آج کھانے کا موقع نہیں ملا، آج تو روزہ اللہ ہی بہتر جانے کیسے کرے۔ میری پیاری ماں بہنوں، رب کائنات کا محبوب فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کے بھوکے تھے، 4 دن سے آپ کے پیٹ میں پانی کے علاوہ کچھ نہ گیا تھا، تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں آپ کے یہاں کچھ ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیوی کوئی کسی نے کہا کہ 2 دن ہو گئے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوا، کسی نے کہا 1.5 دن ہو گیا کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوا، کسی نے کہا 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ میسر نہ ہوا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، ذرا سوچیں، آج رب کائنات نے مجھے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا کیا نہ عطا فرما رکھا۔ وہ رب کائنات کا محبوب اگر اشارہ کر دیتا پہاڑ سونے کے بن جاتے، اگر اشارہ کر دیتا تو چاندی کے بن جاتے، جنت سے دسترخوان اتر جاتا،
میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر جاتے ہیں، مگر ہر ایک کے گھر سے یہی جواب ملتا ہے، کسی کے 1 دن سے، کسی کا 2 دن سے، کسی کا 3 دن سے، کسی کا 1.5 دن سے، کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، اب وہاں سے چلتے ہیں اور یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ اب جو ہے میری بیٹی فاطمہ کا گھر جاتا ہوں، شاید وہاں کچھ کھانے کو مل جائے۔ آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچتے ہیں، آپ فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، علی مرتضیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے علی مرتضیٰ آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رب کائنات کے محبوب تشریف لائے ہیں، اور بول اٹھتے ہیں فاطمہ، فاطمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، جب اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو فاطمہ اپنی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پاس بٹھاتے ہیں۔ دیکھیں اس واقعے میں ہر ایک کڑی کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے۔ آپ جو ہیں حضرت علی کو دائیں طرف بٹھاتے ہیں، فاطمہ کو بائیں طرف بٹھاتے ہیں، علی کو اپنے دائیں طرف بٹھاتے ہیں، فاطمہ کو بائیں طرف بٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فاطمہ تیرے ابا جان 4 دن سے بھوکے ہیں، کیا تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، ذرا سوچیں، اس باپ نے اور اس محبوب سبحانی نے جب یہ الفاظ فاطمہ اور علی کے کانوں میں پہنچے ہوں گے تو ان پہ کیا گزری ہوگی؟ میرا باپ مجھ سے آ کر کہے، میرے بیٹے، آپ کا باپ آپ سے آ کر کہے، میری بیٹی میں نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، کیا تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو آپ پر کیا گزری گی؟ کیا آپ پر کس طریقے سے آپ تڑپ جائیں گی؟ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور عرض کرتی ہے کہ ابا جان 2 دن ہو گئے، نہ فاطمہ نے کچھ کھایا ہے، نہ آپ کی بیٹی نے کچھ کھایا ہے، نہ علی مرتضیٰ نے کچھ کھایا ہے، نہ ان 2 معصوم بچوں کے پیٹ میں کچھ گیا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، ذرا سوچیں اس وقت کا حال کیا ہوگا۔ وہ زمین و آسمان یہ دیکھ رہا تھا، اور آج زمین و آسمان ہمارا حال بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم رب کائنات کے نعمتوں کو بے دھڑک اور بے جھجک اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، حلق سے نیچے اتارتے ہیں اور اپنے پیٹ کو شکم سیر کر لیتے ہیں۔ کبھی نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوپ بھی ہمیں یاد آتی ہے، کبھی فاطمہ الزہرا کی وہ تڑپتی ہوئی آنتیں بھی یاد آتی ہیں، کبھی علی مرتضیٰ کی وہ پیٹ کی بھوک بھی ہمیں یاد آتی ہے، جن کے صدقے میں آج ہمیں اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، فاطمہ الزہرا نے بات کہی، ابا جان نہ میں نے کچھ کھایا ہے، 2 دن ہو گئے، نہ علی مرتضیٰ نے کچھ کھایا ہے، اور وہ ننھے معصوم بچے حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، فرمایا نہ ان کو دودھ ملا۔ جب میں نے کچھ نہ کھایا تو میرے سینے میں بھی دودھ نہ اترا۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، ذرا سوچیں، دل کی گہرائی سے اس سبق کو اپنے دل کے اندر اتاریں کہ رب کائنات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، کتنی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں نواز رکھا ہے، اور ہمیں کہ اللہ کی ناشکری اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، فخر کائنات محبوب سبحانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر سے اٹھ کر چل پڑے، اپنی بیٹی، اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر سے اٹھ کر چل پڑے۔ گھر کے دروازے سے لگ بھگ 10 قدم نکلے ہوں گے، حضرت علی مرتضیٰ کے ایک دوست دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازے پر دیکھا تو ان کے ایک دوست کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور گرم گرم اس میں گوشت کا سالن ہے اور چند روٹیاں یعنی 2-3 روٹیاں اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور کپڑے سے ڈھکی ہوئی۔ علی مرتضیٰ اس پیالے کو، ان روٹیوں کو، اس برتن کو لے کر فاطمہ الزہرا کے سامنے پہنچتے ہیں اور ان آنکھوں سے اپنی اہلیہ محترمہ یعنی فاطمہ الزہرا کی طرف دیکھتے ہیں۔ آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کھائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤں۔ وہ انتظار میں تھے کہ فاطمہ کچھ بولے، فاطمہ انتظار میں تھی علی کچھ بولے، اسی یکا یک میں دونوں تھے۔ میری پیاری ماں بہنوں، فاطمہ بول اٹھی کہ علی یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے، جاؤ جاؤ میرے ابا جان کو بلا لاؤ، وہ 4 دن سے بھوکے ہیں، وہ 4 دن سے بھوکے ہیں۔ علی کہہ اٹھے کہ فاطمہ میں یہی دیکھ رہا تھا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، فاطمہ بولے اور میں جاؤں۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، حضرت علی وہ پیالہ، وہ برتن، وہ کٹورا اور وہ سالن، وہ روٹی، وہ ڈھکا ہوا کپڑا دے کر کے فاطمہ کو دے کر کے دوڑے ہوئے گئے اور آواز ماری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیے، پیچھے تشریف لے آئیے۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضرت علی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتے ہیں اور اندر لاتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ کہتی ہے ابا جان لیجئے کھانا تناول فرما لیجئے، ابا جان کھانا کھا لیجئے۔ میری پیاری ماں بہنوں ذرا سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا کھانا کھا سکتے تھے؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ بھی آؤ، آپ بھی کھانا کھاؤ، فاطمہ آپ بھی آؤ کھانا کھاؤ، جب آپ کھا لیں گے تو ان بچوں کا بھی پیٹ بھرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، فرمایا فاطمہ الزہرا نے کہ نہیں ابا جان، نہ علی کھائیں گے نہ میں کھاؤں گی، اگر ہمارا اس حال میں دم نکل گیا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اگر تکلیف پہنچی تو امت کا کیا ہوگا؟ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، سوچو فاطمہ 2 دن کی بھوکی اپنے ابا جان سے، اپنے ابا جان کی امت کی فکر کر رہی ہے کہ آپ کی امت کا کیا ہوگا، آپ کو اپنی امت کا دھیان رکھنا ہے۔ ہم دنیا سے اگر بھوک کی حالت میں چلے جائیں گے کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کھانا کھا لیں۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ فاطمہ تیرا ابا کیسے کھا سکتا ہے جبکہ اس کی بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے، علی 2 دن سے بھوکا ہے، یہ معصوم بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، تو یہ اللہ کا حبیب کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، دسترخوان لگتا ہے، آپ علیہ السلام جو ہیں کپڑا اگاڑتے ہیں، روٹی رکھتے ہیں، سالن دسترخوان پر رکھتے ہیں، تو سالن رکھا جاتا ہے، علی بھی کھاتے ہیں، فاطمہ بھی کھاتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، علی بھی کھاتے ہیں، فاطمہ بھی کھاتی ہے۔ یہ آسمان اور زمین
گواہ ہیں، آسمان نے بھی دیکھا، ان فضاؤں نے بھی دیکھا، اس زمین نے بھی دیکھا، در و دیوار نے بھی دیکھا، رب کائنات کے محبوب سبحانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا، علی مرتضیٰ نے بھی کھایا، فاطمہ الزہرا نے بھی کھایا، مگر کھانے میں سے ایک بوند بھی شوربہ، ایک بوند بھی کم نہ ہوا، ایک بوند بھی کم نہ ہوا۔ روٹی یوں فرماتے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اب میری آنکھوں نے دیکھا کہ ہم ہاتھ سے ٹکڑا توڑ کر کھاتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے ہیں، فاطمہ الزہرا بھی کھاتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں نہ تو سالن کم ہوتا ہے اور نہ ہی روٹی کم ہوتی ہے۔ اب امتحان کا وقت آ جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ کیا دیکھیے امتحان میں اور آپ ہوتا تو کہہ اٹھتے کہ آپ کی برکت سے ہو، کہ آپ کی وجہ سے ہو۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا سوچیں فاطمہ الزہرا نے کیا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا مگر کھانے میں سے ذرہ برابر کم نہ ہوا۔ تو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیسے ہوا؟ اس کا امتحان لے رہے ہیں اپنے لختے جگر کا، اپنے لختے جگر کا، اپنے نور نظر کا۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں بھوک کی حالت میں وہ کھانا میسر ہوا، اب امتحان آ گیا۔ فرمایا بتاؤ بیٹی فاطمہ یہ کیسے ہوا؟ وہ بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی کہ اٹھی ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بیٹی تو نے سچ کہا اور تیرا مرتبہ آج اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے بھی اونچا کر دیا۔ تیرا مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے بھی اونچا فرما دیا۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں اب ذرا غور کریں اپنی زندگی پر، اب ذرا غور کریں اپنے روزمرہ کی زندگی پر اور اس 50-60 سالہ زندگی پر، 30 سالہ زندگی پر، 25 سالہ زندگی پر کبھی کیا کوئی دن ایسا بھی آپ پر یا مجھ پر آیا ہے کہ 4 دن تک ہمیں کھانے کو کچھ میسر نہ ہوا؟ آیا کبھی ایسا دن؟ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہمیں نعمتوں میں جو ہے ڈبو رکھا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے اس بات پر اس طرف سوچا کہ میرے رب نے کس طریقے سے مجھے نواز رکھا ہے؟ 25 سالہ زندگی، 23 سالہ زندگی، 20 سالہ زندگی، 10 سالہ زندگی، کبھی سوچا کہ کبھی ایسا حال بھی آیا کہ 4 دن فاقے سے ہوئے، پانی کے علاوہ کچھ میسر نہ ہوا؟ میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں میں تو یوں کہتا ہوں اور یوں سمجھتا ہوں شاید ہمارے اس مجمع کے اندر کوئی ایسی ہوگی یا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو ایک دن کا بھی ایسا معاملہ آیا۔ میری پیاری ماں بہنوں سفر میں بھی ہمارے اگر ہم کتنی دور کا سفر کر لیں، چاہے یہاں سے لے کے خانہ کعبہ کا سفر کریں، تو ہم اس وقت میں بھی یا ہم کسی ملک کا سفر کریں اس وقت بھی ہمیں ایسا موقع نہیں آتا کہ ہم 2 دن یا 4 دن کے فاقے سے ہو یا 1 دن کا فاقہ ہمیں ہو گیا۔ اللہ نے اتنی سہولتیں آج ہمیں عطا کر رکھی ہیں کہ ہم
ہمیں اللہ رب العزت نے ہر آن ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ہماری زبان پر ہمارے پیٹ کے اندر جاتا رہتا ہے. ذرا سوچیں کتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے گھر میں دے رکھی. بغیر روزے کے دیکھیں کہ اگر ہمارے کوئی ملنے والا ہمارا کوئی رشتے دار صبح سے لے کر شام تک اگر 5 مرتبہ 5 مہمان الگ الگ آ جائے تو ہر ایک کے سامنے اللہ کی الگ نعمتیں ہوتی نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. الگ نعمت ہوتی ہے. کسی کا چائے بسکٹ سے, کسی کا نمکین بسکٹ سے, کسی کا برفی سے, کسی کا کاجو کتلی سے, کسی کا بادام اور اخروٹ سے, کیسی کیسی نعمتوں سے, کسی کا سیب اور سنتروں سے, کسی کا کیلے اور سیب سے ناشتہ ہوتا ہے. اور ہر ناشتے میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں. اور کچھ نہ کچھ اللہ کی نعمت ہمارے منہ میں جاتی ہے اور ہمارے حلق سے اتر کر نیچے جاتی ہے اور ہمارے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے. نہیں ہوتا ایسا. ابھی آج 8واں رمضان ہے, یعنی 8واں روزہ ہے. ایک عشرہ گزرنے والا ہے, ایک عشرے کے بالکل قریب ہے. اب ان 8 دن کو دیکھتے ہیں ہم نے کیسے کیسے کھانے بنائے. کسی دن بریانی بنائی, کسی دن قورمہ بنایا, کسی دن مرغا بنایا, کسی دن گھوڑے کا گوشت بنایا. الگ الگ ڈش تیار ہوتی ہے. افطار میں بھی الگ ڈش تیار ہوتی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اور کون سی نعمت کا انتظار ہے میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں؟ انتظار ہے. ان سے بھی اچھی نعمتیں اللہ رب العزت کے پاس ہے. یہ تو ایک نمونہ ہے, ایک جو ہے جھلک ہے. یہ تو ایک دنیا کے اندر ایک جھلک ہے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے کارخانہ جنت میں تیار کر رکھی ہیں. روزے داروں کے لیے, شکر کرنے والوں کے لیے, صبر کرنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے, روزہ رکھنے والوں کے لیے, زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے, سب کا خیرات کرنے والوں کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے, درود پاک پڑھنے والوں کے لیے, اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل و دماغ پر اس کا گزر ہوا. ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے کارخانے کے اندر جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں. ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت اپنی زندگی کا تھوڑا سا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی کو, فاطمۃ الزہرا کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کر صبح تک, اوڑھنے سے لے کر پہننے تک, اور پہننے سے لے کر کھانے تک اپنی زندگی کے اندر خیال کرنا ہے میرے رب نے کتنی نعمتوں سے مجھے نواز رکھا ہے. میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں, اللہ رب العزت کی جب اطاعت ہوتی ہے, اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اطمینان عطا فرماتا ہے. جب اعمال اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب اس کا نفس اطمینان, اس کے نفس کو اطمینان ملتا ہے. کب ملتا ہے؟ مطمئنہ, یعنی دنیا کے اندر بھی اطمینان, اس کی نفس, اس کی روح مطمئن ہوگی, اور آخرت کے اندر بھی اس کی روح مطمئن ہوگی. کب؟ جب کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے جائیں. اور اگر دکھاوا, ریاکاری, دنیا کو دکھانے کے لیے,
لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، لوگ مجھے پردہ والا کہیں، لوگ مجھے یوں کہیں اور یوں کہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اعمال کیے ہوں گے، جناب دنیا کے اندر یہ روح مطمئن ہوگی نہ آخرت کے اندر مطمئن ہوگی۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر، اس دنیا کے اندر جو بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور ان نعمتوں کو جو ہمیں آج بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہیں، یہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بھوک، اس پیاس، اس پریشانیوں کا صدقہ ہے کہ امت کو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امت کی فکر تھی، آپ کے خاندان کو امت کی فکر تھی، ہمیں اپنی بھی فکر نہیں تھی، ہمیں اپنی بھی فکر نہیں ہے، ہم امت کی تو کیا فکر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سمجھ عطا فرما دے، اور امت کی کڑھن، امت کی تڑپ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، اور ہمارے اعمال کو قبول کر دے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے، اور ہمارے افعال کو قبول کر لے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، ہمیں اپنا فرما بردار بندی بنا لے، اور ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت کرنے والا بنا۔